حرب پیجار زمانے جاہلیت میں سب سے زیادہ خطرناک جنگوں میں تھا جو قریش اور بنو قیس کے درمیان میں ہوئی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی۔ یہ جنگ ان دنوں میں ہوئی جن دنوں میں لڑائی کرنا منع تھا، اس لیے اس جنگ کو حرب پیجار کہتے ہیں۔ حرب پیجار زمانے جاہلیت میں سب سے زیادہ مشہور لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ مقامی عکاظ میں بڑا میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں مشاعرے منعقد ہوتے تھے، گھوڑ دوڑ ہوتی تھی، پہلوانوں کی کشتیاں اور فنون سیاہ گیری کے دنگل بھی ہوتے تھے۔ عرب کے تمام لوگ قبائلی جنگجوئی میں حد سے بڑے ہوئے تھے اور بات بات پر تلواریں کھینچ جاتی تھی۔ عکاظ کے میلے میں کسی معمولی سی بات پر قبیلے حوازن اور قبیلے قریش کے درمیان چیلچال شروع ہو گئی۔ اول تو دونوں قبیلوں کے سمجھدار لوگوں نے بات کو بلنے نہیں دیا، لیکن شرپسند لوگ بھی ہر قوم میں بکثرت ہوا کرتے تھے جس نے شرارت شروع کی، اور معاملہ درست ہونے کے بعد پھر سے بگڑا اور جدال و قتال کا بازار گرم ہوا۔ یہ لڑائی محرم الحرام میں سخت گناہ کا کام تھا۔ اس مہینے میں جاری شدہ لڑائی بھی ملتوی ہو جاتی تھی۔ یہ لڑائی 4 بڑی بڑی لڑائیوں کا ایک سلسلہ تھی، اور ہر پہلی لڑائی دوسری لڑائی سے زیادہ سخت شدید ہوتی تھی، کیونکہ قبیلہ حوازن کے ساتھ میں اعلان کے تمام دوسرے قبائل اور قریش کے ساتھ کنانہ کے تمام قبائل ایک کے بعد دیگر شامل ہوتے گئے، اور یہ لڑائی ترقی کر کے قبائل قیس اور قبائل کنانہ کی لڑائی بن گئی، جس میں آخری چوتھی لڑائی سخت اور زبردست لڑائی تھی، جس میں بعض سرداروں نے خود اپنے پیروں میں بیڑیاں اس لیے لگائی تھی تاکہ وہ جنگ سے بھاگ نہ جائے۔ اس چوتھی لڑائی میں پہلی بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح ہو کر شریک جنگ ہوئی۔ بنو کنانہ میں ہر قبیلے کا سالار جدا جدا تھا، چنانچہ بنو ہاشم کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے، اور ساری فوج یعنی تمام بنو کنانہ کا سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی۔ ابن خلدون کی روایت کے موافق حرب پیجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 برس کی تھی، مگر صحیح یہ ہے کہ حرب پیجار 571 میں واقع ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ یہ خدمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچوں کو تیر اٹھا کر دیتے جاتے تھے۔ آپ کو خود کسی سے مقابلے اور قبائل کا موقع نہیں ملا۔ اس لڑائی میں اول تو بنو حوازن غالب نظر آتے تھے، لیکن بالآخر بنو کنانہ غالب اور قبائل قیس مغلوب ہو گئے۔ پیجار کی جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ پیجار کے سب دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نہیں لیا، البتہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنو کنانہ کو فتح ہونے لگتی، اور جب آپ وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ پیجار کی جنگ بہت خونریز جنگ تھی۔ پیجار کے جنگ کے شروع دنوں میں کافی خون خرابہ ہوا تھا۔ جنگ پیجار کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ قبیلہ فیض کا ایک شخص اپنا مال لے کر مکہ آیا، اور اس سے وہ سارا مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا۔ اس کی مکہ میں بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لیا مگر قیمت ادا نہ کی، جس پر زبیدی اس سے اپنے رقم کا مطالبہ کرتا تھا، لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبیدی شخص اپنے فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا اور ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے، اس لیے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور الٹا اسے ڈان کروا کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کو حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے قیس نامی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ قریش اپنے گھروں میں تھے۔ اوپر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند شعر پڑھے جن کا خلاصہ یہ ہے: اے پہاڑ کی اولاد، اے مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے، جس کی تمام مال اس وقت مکہ کے اندر ہے۔
یہ زبیدی شخص کی یہ فریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی تو ان پر بہت اثر ہوا، تو انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے۔ یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ان سب سے خدا کے نام پر حلف لیا۔ مثلا حلف کے الفاظ یہ تھے: ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے۔ اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس حلف اور عہد کے موقع پر اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلف یعنی حلف الفضول کو بہت پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: میں اس عہد میں موجود تھا۔ یہ عہد نامہ بنو جدعان کے مقام میں ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ عہد نامہ سے دستبردار ہو جائے اور اس کے بدلے 100 اونٹ لے تو میں اسے نہیں لوں گا۔ اس وقت اونٹ ایسے تھے جیسے آج کل کروڑوں کی گاڑی ہے۔ اس عہد نامہ کے نام پر اگر کوئی آج بھی مجھے آواز دے تو میں کہوں گا کہ میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج بھی کوئی آواز دے: اے حلف الفضول والو، تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے سچائی کا نام بلند کرے اور مظلوم کی مدد اور حمایت کرے۔ یہ حلف الفضول بعد میں بھی جاری رہا۔